الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله. آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ عنہ والد ماجد جناب سید المرسلین سید الاولین سید الآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا ذکر کروں گا اور دعا کروں گا کہ میرے اور آپ سننے والوں کے اللہ مشکلات کو آسان فرمائے، گناہوں کی معافی عطا فرمائے، حضور کے والدین کا صدقہ ساری امت پہ کرم ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جو نور مبارک چمکتا تھا اور جس کی برکات ان کی پوری زندگی پر محیط تھی، آخر وہ نور آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عمر مخزومیہ کے رحم میں منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی پیشانی مبارک میں نمودار ہوا، جس کی بدولت وہ سب سے زیادہ حسین، ہر دل عزیز اور لاڈلے ہو گئے۔ آپ کے باقی سگے بہن بھائی مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ کے بھائی حضرت ابو طالب، جن کا اصلی نام عبد مناف تھا، ان کو عمران بھی کہتے ہیں، دوسرے بھائی زبیر، تیسرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ سب سے چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا بھی ان کو شرف حاصل ہے۔ آپ کی بہنیں پہلی بیضا، دوسری عاتقہ، تیسری برہ، چوتھی اروا۔ اور قربانی کے متعلق ان کی ایک بات مشہور ہے، ایک کرامت بھی سمجھ لو کہ حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کو کھودتے وقت یہ نظر مانی تھی، زمزم کا کنواں جو اوجل ہو گیا تھا، اس کو کھودتے وقت حضور کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے چاہے زمزم کو کھودتے وقت یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو وہ ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ ان 10 بیٹوں میں سے ایک بچے کو، ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے 10 بیٹے جوان ہو گئے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، میں نے ایک بیٹے کے ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، پس میں اب اپنے بیٹوں میں قرعہ ڈالتا ہوں، جو بیٹا تجھے سب سے زیادہ پسند ہو اس پر قرعہ ڈال دے۔ حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکل آیا۔ یہی بیٹے حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے تھے، سب سے زیادہ سونے تھے۔ جب انہیں ذبح کرنے چلے تو بہنیں رونے لگی اور کہا: ابو جی، ان کی بجائے کچھ اونٹ ذبح کر دو۔ آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔
آپ 10 اونٹ بڑھاتے جاتے اور قرا ڈالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 100 کی گنتی پوری ہو گئی تو قرا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اور 100 اونٹ ذبح کر دیے اللہ کے نام پہ، اور مرد کی دیت 100 اونٹ مقرر کر دی۔ یہ سارے واقعات خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ اس واقعہ کے فوائد کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے یعنی حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی، یا رب قرا اس بیٹے کے نام پر نکالنا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ پتہ چلا اللہ کو سب سے زیادہ پسند حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، اور قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ اب اس قرآن اندازی میں حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ عنہ اور حضور کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو بالاتفاق مسلم اور بڑی شان والے تھے۔ میرا تو یہ ایمان ہے سرکار کا سارا خاندان جنہوں نے توحید و رسالت کا پرچار کیا، سب کے مقام بلند و برتر بالا ہیں، اور حضرت عباس سید الشہداء حضرت حمزہ کی موجودگی میں قرا حضرت عبداللہ کے نام نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان بھائیوں سے بڑھ کر، سب بھائی بہنوں سے بڑھ کر افضل اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے تھے۔ نمبر 2، اس واقعہ سے قبل مرد کی دیت صرف 10 اونٹ تھی، اور اس کے بعد 100 اونٹ مقرر ہوئی، اور یہ تقرر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسلام میں بھی مرد کی دیت 100 اونٹ بحال رکھی گئی۔ اسلام میں مرد کی دیت 100 اونٹ ہے اور عورت کی 50 اونٹ، اور اب قیامت تک یہی دیت برقرار رہے گی۔ اس میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اب اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے، جس کے دم قدم سے انسانیت کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ واقعہ اس کی تمہید تھی۔ نمبر 3، اس واقعہ کے بعد قتل کی وارداتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ کیوں نہ آتی؟ قتل و غارت ختم ہونا تھا، محمد رسول اللہ جو آنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعہ کے بعد قتل کی وارداتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد دنیا کے لیے امن و امان اور تحفظ کا پیغام ہے، اور ان کے عظیم الشان بیٹے کی تعلیم سے دنیا گہوارہ امن بن جائے گی۔ نمبر 4، جب کسی ذمہ دار انعام یا مواخذے کے برابر اقدار موجود ہوں تو قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، اس واقعہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرماتے ہوئے کہا، انا بن الذبیحین، حضور فرماتے ہیں انا بن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ دونوں حضرات ذبیح ہیں کہ یہ باخوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے، لیکن دونوں کو رب کریم نے اپنی رحمت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے سلامت رکھ لیا، اور حضرت اسماعیل کے بدلے مینڈا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بدلے 100 اونٹ قبول فرمائے۔ گویا یہ واقعہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا شباب، آقا کے والد کی جوانی سنو،
اور ایمان سے سننا، دل کی کانوں سے سننا، ادب سے سننا، محبت سے سننا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جوانی کیسی تھی۔ جب حضرت عبداللہ جوان ہوئے تو آپ کا حسن و جمال، آپ کا حسن و جمال اور زیادہ روشن ہو گیا۔ لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوک در جوک آتے تھے اور آپ کے رخ انور کی زیارت کر کے سکون پاتے تھے۔ آپ کو مختلف عورتوں کی طرف سے پیغام بھی آنے لگے تھے، مگر آپ نے اپنا دامن عصمت داغدار نہ ہونے دیا۔ اس بارے میں بھی چند واقعات سماعت فرما لیجئے تاکہ پتہ چل جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی شان کیا ہے۔ فاطمہ بنت مورال خصامیہ کی دعوت، یہ عورت بطالہ کی رہنے والی یہودی مذہب کی پیروکارہ اور مشہور زمانہ کاہنہ تھی۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کی عاملہ، عالمہ اور انتہائی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر بہت اظہار محبت کیا تھا اور پیشکش کی کہ اگر آپ میرے ساتھ ہم بستری کر لیں تو میں آپ کو وہ 100 اونٹ بھی دوں گی جو آپ کے والد نے آپ کے بدلے قربان کیے تھے۔ او ایمان والو، توجہ نال سنو نا۔ عورت کہنے لگی کہ آج اگر آپ میرے ساتھ ہم بستری کر لیں تو میں آپ کو وہ 100 اونٹ بھی دوں گی جو آپ کے والد سیدنا عبد المطلب نے آپ کے بدلے قربان کیے تھے، پس میری خواہش پوری کرو۔ صدقے جاواں حضور دے والد دے لب کھل دے نے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ دی پاک زبان کھل دیے۔ آپ فرما دینے اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ۔ مطلب یہ ہے کہ حرام کے ارتکاب سے تو میری موت بہتر ہے، حرام کام کرنے سے بہتر تو میں ترجیح دیتا ہوں اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ وَالْحِلُّ لَا حِلَّ فَاسْتَبِينَهُ، حلال بے شک پسندیدہ ہے مگر حلال کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ فَكَيْفَ الْأَمْرُ الَّذِي تَبْفِينَهِ يُخْيَ الْكَرِيمُ إِرْدَهُ وَدِينَهُ، پس وہ کام جو تو چاہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عورت، جو کام تو چاہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور شریف و کریم آدمی تو اپنی عزت اور دین کی حمایت کرتا ہے۔ صدقے جاواں سرکار دا خاندان اعلیٰ حضور آئے نہیں تاوی شریف سی، قیامت تک شریف رہے گا، کریم سی کریم ہی رہے گا۔ ابو نعیم خرائطی ابن عساکر اور خصائص کبریٰ کے اندر یہ باتیں بھی موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ سنو، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، وہ دینی اقدار سے آشنا اور ان کی رعایت کرنے والے تھے، حرام و حلال کے جاننے والے تھے اور اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔
حرام سے متنفر اور حلال کا شوق رکھنے والے تھے۔ یہ کلام فرما کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی والدہ سے شادی کر لی۔ 3 دن ان کے پاس رہے، پھر فاطمہ پر گزر ہوا، جو پہلی فاطمہ تھی، فاطمہ بنت مرال خسامیہ۔ جب اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے کہا، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا تھا، یعنی خواہش پوری کرنے پر 100 اونٹ، کیا اس پر قائم ہو؟ کیا ابھی تک قائم ہو؟ اس نے کہا، آپ کسی عورت کے پاس گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میری شادی آمنہ بنت وہب سے ہو گئی ہے، میں اس کے پاس گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، عبداللہ جی، میں کوئی بدکارہ عورت نہیں، اس دن جو خواہش کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ رائی تو نور النبوت فی وجہ کا، رائی تو نور النبوت فی وجہ کا، فأردت ان یکون ذالک فی واب اللہ الا ان یصیر حیث احبا۔ میں نے آپ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا تھا یا عبداللہ سرکار، میں نے آپ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا تھا، پس میں نے ارادہ کیا کہ وہ نور مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا اور اس کو وہاں لے گیا جہاں وہ چاہتا تھا۔ پھر اس عورت نے حسرت برے اشعار کہے، کہتی ہے، للہ ما ظہریت سلبت من کلذی سلبت وما تدری، اللہ اللہ، وہ کیا شے تھی جو زہریہ نے آپ سے حاصل کر لی اور اس نے وہ شے آپ سے سلب کی جس کا آپ کو علم بھی نہیں تھا۔ بنی ہاشم، سبحان اللہ، سرکار کا خاندان، بنی ہاشم قد غادرت من اخیکم امینۃ اذ للبایعۃ الجانی، اے بنی ہاشم، تمہارے بھائی عبداللہ کو آمینہ نے خلوت کے چند لمحات میں سوکھا کر دیا۔ لما غادر المصباح بعد خبوۃ فتى إلى قدمي تتت له بدهاني، جس طرح چراغ جلنے کے بعد بجھ جاتا ہے اور اس کی بتی اس کو سکھا کر کے چھوڑ دیتی ہے، وما کل ما یخوی الفتى من تلادہ بحزم ولا ما فاتہ لتوانی، اور جو کچھ آدمی کو مل جاتا ہے وہ اس کو اپنی دانائی سے نہیں ملتا، اور نہ ہی غفلت اور سستی سے وہ محروم رہتا ہے۔ فَأَجْمِلْ ذَاتَ لَبْتَ أَمْرًا فَإِنَّهُ سَيَكْفِيكَهُ جُدَّانِ يَسْتَدْعَانِ، پس تو جس شے کا طالب ہے اس کی طلب میں اعتدالی کی راہ اختیار کر، کیونکہ خوش بختی اور بدبختی کی آپس میں کشتی ہوتی رہتی ہے۔ سَيَكْفِيكَهُ إِمَّا يَدُمُّكَ فَإِلَّةٌ وَإِمَّا يَدُمْ مَبْسُوطَةٌ بِبَنَانِ، اور اگر بدبختی غالب ہو جائے گی تو اس کا ہاتھ تیرا کام روک دے گا،
اور اگر سعادت غلبہ پا لے گی تو اس کا کھلا ہاتھ تیرا کام کر دے گا۔ وَلَمَّا هَوْتَ مِنْهُ أَمِينَةٌ مَا هَوْتَ ما ہوت منہ فخرا ما لذالک ثانی۔ اور جب آمنہ نے حضرت عبداللہ سے وہ کچھ لے لیا جو لیا، بے شک اس نے ان سے ایسا فخر لے لیا ہے جس کا کوئی کائنات میں ثانی نہ ہوگا۔ فَوَاجَوْتُهُ فَخْرًا أَبُوءُ بِهِ مَا كُلُّ قَادِحٍ زِنْدِهِ یہودی۔ میں نے اس کے والد کو دعوت دے کر ایسی فخر کی امید کی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ جتنے بھی چکماک پتھر سے آگ نکالنا چاہیں وہ کامیاب ہی ہو جائیں۔ ان تمام شعروں کو کامل ابن اسیر خصائص کبریٰ دلائل النبوت طبقات ابن سعد میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ خصائص کبریٰ میں فاطمہ کا ایک جواب یوں بھی منقول ہے کہ میں نے ایک چمکدار بادل دیکھا جس سے بڑے بڑے قطرے بارش کے گرے، تاریکی میں ایک نور چمکا جس نے 14ویں کے چاند کی طرح سارے ماحول کو روشن کر دیا۔ میں نے اس نور کی آرزو کی تھی تاکہ میں اس پر فخر کر سکوں، مگر ہر آرزو پوری نہیں ہوا کرتی۔ خدا کی قسم واللہ، زہریہ نے تم سے جو کچھ چھینا ہے اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کو ایک عورت اور دعوت دیتی ہے۔ ابو یزید مدنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور مرتبہ ایک خوبصورت خصامی عورت پر گزر ہوا۔ وہ کہنے لگی میرے پاس آؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر رمی جمار کراؤں گا۔ چنانچہ آپ نے رمی جمار کی اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلوت نشین ہوئے۔ پھر خصامی عورت پر گزر ہوا تو وہ بولی کسی عورت کے پاس گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی بیوی آمنہ کے پاس گیا تھا۔ تو وہ عورت بولی اب تمہاری ضرورت نہیں، جب تم گزرے تھے تو تمہاری پیشانی سے ایک نور آسمان تک جا رہا تھا جو اب موجود نہیں ہے۔ آمنہ کو خبر دے دو کہ تم روئے زمین کے سب سے بہتر فرد کی حاملہ ہو۔ خصائص کبریٰ میں اس کو نقل کیا گیا۔ فائدہ ممکن ہے یہ وہی عورت ہو جس کا تذکرہ اوپر گزرا اور جواب مختلف ہو، یا کوئی اور عورت، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ یا للادویاء کی دعوت حضرت عبداللہ کو خصائص کبریٰ میں یہ بھی نقل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کا گزر ایک خوبصورت عورت یا للادویاء پر ہوا۔ اس وقت آپ پر مٹی کا غبار لگا ہوا تھا۔ اس عورت نے آپ کو اور آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی جانب بلایا اور 100 اونٹ بھی دینے کا وعدہ کیا، لیکن آپ نے ٹال مٹول کر دیا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ پھر ادھر سے گزر ہوا تو وہ دیکھ کر کہنے لگی تمہاری پیشانی پہ ایک نور تھا جو آمنہ نے تم سے چھین لیا۔ تم جو نور لے کر گئے تھے وہ واپس نہیں لائے۔ اگر تم آمنہ کے پاس گئے ہو تو یقیناً اس سے ایک بادشاہ بچہ پیدا ہوگا۔ فتیلہ بنت نوفل کی دعوت حضرت عبداللہ کو حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کی بہن فتیلہ بنت نوفل نے بھی اپنے حسن و جمال کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر پیش کیا اور حضرت عبداللہ کا دامن پکڑ کر اپنی جانب دعوت دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ سے وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا میں منتقل ہو گیا، آپ کے بطن میں منتقل ہو گیا، تو پھر ایک مرتبہ آپ دوبارہ اس عورت سے ملے اور اسے منتظر پایا تو وہ آپ کو دیکھ کر کہنے لگے جب تم گزرے تھے تو تمہاری پیشانی پر ایک چمکدار نور تھا
جیسے گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی ہوتی ہے، مگر اب وہ نور موجود نہیں ہے۔ خصائص کبریٰ میں اس کو نقل کیا گیا۔ فائدہ سنو، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شان سنو۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آب و تاب سے چمکتا تھا اور آپ کی دلکشی کا سبب تھا۔ عورتیں اس نور پر فریفتہ تھیں اور اس کی امید کرتی تھیں، لیکن یہ سعادت اللہ نے اپنی محبوبہ بندی سیدہ آمنہ ہی کے مقدر میں لکھی تھی۔ جب حضرت آمنہ حاملہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ پر اتنے دلکش نہیں رہے جتنا کہ پہلے تھے۔ دوسری اہم بات جو ان واقعات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانہ جاہلیت میں جب اخلاقی اقدار پامال ہو رہی تھیں، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اعلیٰ اخلاقی اور دینی اقدار کے پاسبان تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ نے کتنی ہی خاندانی اور خوبصورت عورتوں کی پیشکش ٹھکرائی اور اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ ایسی پیشکش ٹھکرانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری سنائی جو مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا، کائنات کے بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 شخصوں پر اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہوگا، جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے جب اس سے نکلے یہاں تک کہ پھر مسجد میں لوٹ جائے، یعنی اس کا مسجد سے ایسا دلی لگاؤ ہو جائے کہ جب بھی مسجد سے نکلے تو بے چین رہے یہاں تک کہ پھر مسجد میں لوٹ جائے۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں، یعنی وہ 2 دوست جن کے درمیان محبت کا سبب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ نمبر 5، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ نمبر 6، وہ شخص جس کو خاندانی اور خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وہ شخص جو صدقہ و خیرات کرے اور اس کو اتنا چھپائے کہ اس کا بایاں ہاتھ جاننے نہ پائے، یعنی بہت ہی پوشیدہ رکھے، یہاں تک کہ اپنے رازدار اہل خانہ کو بھی نہ بتائے۔ مشکات باب المساجد کے اندر یہ حدیث نقل ہے۔ اس حدیث میں جن خوش قسمت افراد کا تذکرہ ہوا، ان میں وہ بھی شامل ہے جو خاندانی اور خوبصورت عورت کی پیشکش صرف اللہ کی رضا کی خاطر ٹھکرا دے۔ اس حدیث کی روح سے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ انہوں نے تو کئی عورتوں کی پیشکش کو ٹھکرایا ہے اور وہ سبھی اعلیٰ خاندان والی، حسن و جمال والی تھیں۔ اور معزز سامعین، آپ سے بھی عرض ہے کہ ان 7 صفات میں سے ایک تو اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی وہ کمال مل گیا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر قیامت کے دن سایہ فگن ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے متعلق سنو، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ انتہائی حسین تھے۔ ایک مرتبہ قریش کی عورتوں کے سامنے سے جب حضرت عبداللہ گزرے، جن میں حضرت آمنہ بھی تھیں، تو ایک عورت نے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس نوجوان سے شادی کر کے اس کی پیشانی کا نور سمیٹ لے؟ تو حضرت آمنہ کے دل میں آپ سے شادی کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ کے دل میں بھی نکاح کی تحریک پیدا ہوئی اور آپ نے اپنی والدہ مائدہ کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجیں جو صاحب حسن و جمال ہو، قد آور ہو، معتدل اعضاء والی ہو، خوش روح ہو، با کمال ہو اور حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہو۔ والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تیری خواہش کا احترام کیا جائے گا،
پس وہ قریش کی تمام عورتوں کو گھوم پھر کر دیکھنے لگیں اور ان میں صرف حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب کو انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ نے امی جان کو فرمایا ایک بار پھر انہیں اچھی طرح جانچ لو۔ لہذا آپ دوبارہ گئیں اور دیکھا کہ حضرت آمنہ کا چہرہ یکدس روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہو۔ کتنا سونا چہرہ! میرے نبی کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا تھا، جن کے بطن سے نبی پاک پیدا ہوئے ہیں، اور نور کا سیلاب آپ کے چہرے سے بہ رہا تھا، جسے حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ مطمئن ہو گئیں اور حضرت عبداللہ بھی مطمئن ہو گئے۔ تو پتہ چلا حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام اور حضرت رسول کریم کی دادی کا نام، حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور حضرت عبداللہ بھی اس سے مطمئن ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے جو کہا آپ نے مان لیا۔ اب حضرت عبد المطلب وہب بن عبد مناف کے گھر گئے اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت وہب نے خوشی سے قبول کیا۔ آپ کی شادی مبارک پر حضرت آمنہ کو 1 اوقیہ چاندی، 1 اوقیہ سونا، 100 اونٹ، 100 گائیں اور 100 بکریاں عطا کی گئیں۔ بہت سے جانور ذبح کر کے بہت کھانا تیار کیا گیا اور لوگوں کو کھلایا گیا، گویا یہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد کا ولیمہ تھا۔ اس دن رجب المرجب کا کوئی جمعہ تھا، اور یہ روایات میں آتا ہے یہ کوئی رجب المرجب کا جمعہ تھا۔ نعمت کبریٰ میں اس کو نقل کیا گیا۔ تاریخ طبری میں بھی یہ منقول ہے کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے ہمراہ وہب بن عبد مناف کے گھر گئے تو خود ان کی دوسری بیٹی حالہ بنت وہب سے نکاح کیا۔ اس طرح ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح ہوئے۔ کچھ تاریخوں میں نے حالہ بنت جو ہے وہ وہب کا بھی ذکر پڑا ہے، یعنی یہ حالہ حضرت آمنہ کی سگی بہن نہیں بلکہ چچا زاد بہن ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ عالم۔ بہرحال حضرت عبداللہ نے اسی شام شب جمعہ کو اپنے سسرال ہی میں حضرت آمنہ سے ہم بستری کی۔ شب جمعہ کو حضرت عبداللہ نے اپنے سسرال کے گھر میں ہی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہم بستری کی۔ پس پہلے ہی دن یا پہلے ہی ہفتہ میں حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلے ہی ہفتہ میں حضور اپنی ماں کے بطن میں تشریف لے آئے۔ اس طرح نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کی آخری جلوہ گاہ یعنی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں ظہور پذیر ہوا۔ چونکہ یہ دونوں شادیاں حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کی ایک ہی دن ہوئی اور ایک ہی مجلس میں طے پائیں، پس اس شادی کے نتیجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 ماہ بعد دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، جبکہ حضرت عبد المطلب کی اس بیوی سے حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ ذرا دیر سے پیدا ہوئے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد پر سبقت لے گئے۔ فائدہ: والد پر سبقت لے جانے کے 2 معنی ہیں، یا تو اس لحاظ سے کہ ان کا بیٹا پہلے ہوا جو زیادہ حسین و جمیل اور محبوب تھا، یا اس لیے کہ حضرت آمنہ حضرت حالہ سے ہر لحاظ سے بڑھیا تھی، عمدہ تھی، اعلیٰ تھی۔ حضرت عبداللہ کا پیشہ تجارت قریشیوں کا محبوب پیشہ تجارت تھا جو بہت ہی نفع بخش ثابت ہوا، پس ہر قریشی ہی اس پیشے کو اپناتا تھا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے تھے، اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے
کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے، اس طرح وہ بھی تاجر پیشہ تھا، قیامت تاجر پیشہ تھے، دیانتدار ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے شاندار بیٹے یعنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب حضرت عبداللہ کی وفات کے بارے میں سنو۔ شادی کے بعد پہلے ہی سال آپ شام تشریف لے گئے، واپسی پر مدینہ منورہ اپنے ننھیال میں ٹھہر گئے، کیونکہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی قیام کے دوران نابغہ کے گھر آپ کا انتقال ہوا، اسی قیام کے دوران نابغہ کے گھر آپ کا انتقال ہوا، آپ وہیں دفن ہیں، اور اسی بات پر ارباب سیر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ طبری اس کو نقل کرتا ہے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 18 سال اور دوسری روایت کے مطابق 25 سال تھی۔ دونوں روایتیں قابل قبول ہیں۔ حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ بہرحال آپ کا انتقال جوانی میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ خبر مکہ معظمہ پہنچی تو حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ تھی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بطن میں آ چکے تھے اور آپ حمل سے تھیں۔ انہوں نے آپ کی وفات پر یہ اشعار کہے: افا جانب البطحاء من ابن ہاشم وجادر لہدا خارجن فی الغماغم۔ بطحا کی زمین ابن ہاشم یعنی حضرت عبداللہ سے خالی ہو گئی، وہ کفن میں لپٹے ہوئے اپنے اہل سے بہت دور قبر میں چلے گئے۔ دات وات ہول منایا بغتتن فاجابہا وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی۔ ان کو موت نے اچانک پکارا، پس انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور اس موت نے لوگوں میں حضرت عبداللہ جیسا کوئی نہیں چھوڑا۔ آشیت راہو یعلون سریرا تعاورہ اصحابہ فی التزاحم۔ شام کو ان کا جنازہ اٹھا کر چلے، ان کے دوست محبت سے باری باری کندھا دینے میں ایک دوسرے سے بڑھتے تھے۔ فَإِن يَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَرَيْبُهَا فَقَدْ كَانَ مِطَاعًا كَثِيرَ التَّرَاحُمِ۔ اگرچہ موت اور اس کے اسباب نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ بہت سخی مہربان اور رحم والے تھے۔ سنا شان حضور کے والد ماجد کی، کہا کہ وہ بے شک بہت سخی بھی تھے، السخی حبیب اللہ، اور مہربان بھی تھے اور رحم والے تھے۔ طبقات ابن سعد میں یہ نقل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو ملائکہ نے عرض کیا: اے ہمارے رب، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں خود اس کا حافظ اور مددگار ہوں۔ مواہب میں زرقانی نے اس کو نقل کیا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یتیم کر دیا گیا اور سارے سہارے توڑ دیے گئے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کی سر بلندیاں فلاں شخص کی وجہ سے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی حکمت بیان کی کہ باپ اپنی اولاد پر حاکم ہوتا ہے اور ماں خادمہ، پس اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد کو وفات دی کہ میرے سوا ان پر کوئی حاکم نہ ہو، جو باقی رہے وہ اس کا خادم ہی ہو۔ ایک اخباری خبر کی بھی آپ سن لو آپ کے متعلق۔ آپ کی قبر مبارک دار نابغہ میں تقریباً 1977 تک زیارت گاہ خاص و عام رہی۔
1977 تک حضرت عبداللہ کی قبر جو تھی وہ زیارت گاہ خاص و عام رہی۔ میرے ایک قریبی ساتھی جناب حاجی محمد عارف صاحب نے اس کی خود زیارت بھی کی، صاحب کتاب لکھ رہے ہیں یہ قبر مبارک جس مکان میں تھی اس کی چھت گری ہوئی تھی، اور معلمین حاجیوں کو باقاعدہ اس قبر مبارک کی زیارت بھی کراتے تھے 1977 تک۔ غالباً 1970 عیسوی کی بات ہے کہ مسجد نبوی کے باب السلام کے سامنے جو وسیع و عریض برآمدہ بنایا گیا تو آپ کی قبر مبارک اور دیگر 7 صحابہ کی قبریں اس برآمدے کے اندر آئیں، تو ان 8 قبروں کو کھود کر ان کے اجسام نکالے گئے اور جنت البقیع میں منتقل کر دیے گئے۔ ان 8 شخصیات کی اہل مدینہ نے زیارت کی، ان سب کے کفن تک سلامت تھے، اور حضرت عبداللہ کی داڑھی مبارک میں آخری غسل کے قطرے بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ خبر پاکستان کے اخباروں میں بھی چھپی تھی، لیکن افسوس کہ اب تاریخ جو ہے وہ یاد نہیں۔ بہرحال اس خبر میں کوئی جھوٹ نہ تھا، یہ بات مدینہ منورہ میں آج تک معروف و مشہور چلی آتی ہے۔ یہی واقعہ مولوی غلام رسول آف قصبہ سرائے عالمگیر نے بھی ایک محفل میلاد میں سنایا، انہوں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا۔ میں نے ان سے فوراً پوچھا کہ آخر ناظرین نے حضرت عبداللہ کو پہچان کیسے لیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے کفن مبارک پر عبداللہ بن عبد المطلب لکھا ہوا تھا۔ اس خبر کی تیسری تصدیق حافظ بشیر احمد صاحب نے بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خبر میں نے نوائے وقت میں خود پڑھی تھی۔ بہرحال یہ واقعہ حضرت عبداللہ کے صاحب ایمان ہونے اور عالی مقام ہونے پر دلال کرتا ہے، اور یہ کتاب یہ جو پڑھا گیا ذکر شان والدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اکرم مدنی صاحب کی، تو دعا یہ کرو اللہ پاک حضور کے والد ماجد کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، سننے والوں کے حال پہ رحم کر فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ وصلی علی حبیبہ محمد وآلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔